وارحمنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور صدق الله مولانا العظيم۔ یہ چھٹا پارہ شروع ہے سورہ مائدہ اور رکو نمبر 6 ہے، اور سورہ مائدہ کا رکو نمبر 2 ہے، جس کی 4 آیتیں پڑھی گئی تھی، ترجمہ کیا گیا تھا، بس تفسیر باقی تھی۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جو پیچھے ایک آیت کے اندر مسئلہ گزرا ہے کہ وضو کا، کہ وضو کس طرز پر کیا جائے، اور وضو کے متعلق بتایا جا چکا تھا، اور اس کے بعد سفر کی حالت کے اندر ہو تو تیمم کس طرز پر کریں، تیمم کے بارے میں بھی کہا گیا تھا۔ اب جو ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ کے ذریعے ایک چیز بتائی جا رہی ہے، اور بتا رہے ہیں کہ اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا ذکر یذکر یاد کرنے کے معنی میں آتے ہیں، یعنی یاد کرو اس وقت کو، یوں بھی کہا جاتا ہے یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، علیکم جو تم پر ہے، میثاقکم الذی واثقکم بہ کہ اس کے عہد کو یاد کرو جو اس نے تم سے لیا ہے۔ ایک دو چیزیں یہاں پر ہیں، ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چیز اپنی نعمتوں کی شکر بجا لانے کے لیے کہا ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس نعمتوں کا شکر ہر انسان پر ضروری ہے۔ تو اللہ کی نعمتیں کیا ہیں؟ تو اللہ کی نعمتوں کے بغیر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ ساری نعمتیں انسان خود اپنے جسم پر غور کر لے تو ایک سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، یہ تو اس کی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تو اندرونی اور ظاہری اور باطنی ہیں، اس کے علاوہ یہ جو اللہ رب العزت نے ہوا بنائی یہ انسان کی بہت ضروری ہے۔ اور ہوا رک جائے تو پھر انسان کا حال کیا ہوگا کہ انسان زندہ ہی نہیں رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ آسمان اور زمین جو بنائے، پھر اس کے بعد پانی کا نظام اللہ رب العزت نے قائم کیا، پھر زمین سے اناج کا اگانا، پھر سورج اور چاند کا نکلنا، یہ بھی بندے کے لیے ایک نعمت ہے۔ اگر صرف اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا تب بھی انسان پریشان ہوگا۔ یہ کیا ہے کہ انسان کتنا بہت ہوا، اگر ایک انسان سو جائے تو 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے، ایک انسان بہت سونے والا ہو تب 15 گھنٹے سوئے گا، لیکن پھر اس کے بعد تھک جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تھک جائے گا، اور کہے گا کہ بس اب بہت نیند ہو گئی۔ بہت سونے والے بھی رہتے ہیں بہت سارے۔ حضرت ایک ذہن میں بات آئی چٹکلا، حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ سونے والے جو طلبہ ہوتے ہیں، جو آدمی ہوتا ہے، وہ مدرسے کے طلبہ ہوتے ہیں۔ مدرسے کے زمانے میں واقعتاً مدرسے کے زمانے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنی نیند کہاں سے آتی ہے۔ ہمیں بھی عشاء کے بعد اتنی نیند گہری ہو جاتی تھی کہ کیا پڑھ رہے پتہ نہیں چلتا تھا، خود بخود ہوتی ہے۔ مولانا یونس صاحب ایک واقعہ بتاتے تھے کہ اپنے مدرسے کا، کہ ہم نے دیکھا کہ جو مدرسے کے اندر ہے کہ بقرعید کی چھٹی 8 دن 7 دن ہوتی ہے، تو جو دور کے طلبہ ہیں وہ اپنے گھر جا نہیں پاتے، اس لیے کہ 7 دن بعد واپس آنا ہے۔ اور پہلے اتنی چیزیں مہیا نہیں تھے، پیسے وغیرہ نہیں تھے، جس کی وجہ سے اکثر مدارس میں رہتے تھے۔ ابھی تو الحمدللہ اللہ نے فراوانی کی ہے تو انسان جا کر بھی واپس آ جاتا ہے۔ پلین سے جا رہے ہیں لوگ کہ 1 گھنٹے کے اندر جا کر اپنا سفر مکمل کر رہے ہیں، تو پہلے ایسی سہولتیں نہیں تھی تو اکثر طلبہ نہیں جاتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ طالب علم کو بہت نیند تھی، اور پھر جب اس نے ظہر کی نماز فجر کی نماز پڑھ کر آیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں جا کر سوتا ہوں، تم ظہر کی نماز کو اٹھا لینا، یہ کہہ کر گیا اور جا کر سویا۔ سونے کے بعد یہاں تو سویا کہ دوست بھی بھول گئے اس کے کہ وہ وہاں ایک جگہ پر سویا ہوا ہے، اور وہ بھی سوتا رہ گیا، یہاں تک کہ 3 دن کے بعد ایک تھی، پھر تیسرے دن ایک ساتھی کو یاد آیا، کہہ رہے ہمارا ساتھی فلاں جگہ پر سویا تھا، دیکھیں گے ہے یا کیا چلا گیا پتہ نہیں۔ گئے، جانے کے بعد اس کو اٹھایا، اور جیسے اٹھا تو اٹھ کر چلا، بولے اٹھ جا، بولے عید ہے عید۔ بولے عید کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تک میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، عید کیسے آ سکتا؟ بولے تو 3 دن سوتا رہا۔ لیکن سونا بھی کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو رات ہی رات رہتی تب بھی مسئلہ ہوتا، دن ہی دن رہتا تب بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ دن کے اندر انسان کام کرتا ہے لیکن ایک وقت آ جاتا ہے تھک جاتا ہے انسان، بولے اب اسے سکون چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے بتائی، اس کے اندر یہی چیزیں بتائی کہ ہم نے رات کو تمہارے سکون کی چیز بنائی، دن کی معاشرت کے لیے اور کمائی کے لیے تم کو دن دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں ہیں، انسان کی نعمت ہے،
تو اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اور واقعتاً اگر اللہ کی نعمتوں کو ہم یاد کریں گے نا تب ہمیں پتہ چلے گا کہ بھائی اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں اور پھر اب اس کا شکر بجا لانا بہت ضروری ہے. پھر اس کے پہلے اللہ نے اپنی نعمتوں کو یاد کرایا, پھر آگے کیا بتایا, میثاقہ الذین واثقوا بہ, میرے عہد کو یاد کرو. پھر اللہ سے ہم نے عہد بھی کیا تھا, الست بربکم الست بربکم, اللہ رب العزت سے جب ہماری ساروں کے روئے, میری آپ کی اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس امتی کا آخری جو انسان ہوگا اس آدمی نے سارے روحیں ہمارے اللہ رب العزت کے پاس جمع تھی. اللہ رب العزت نے ہم سے پوچھا تھا, ہمیں ابھی یاد نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں اس لیے آپ بولیں گے صرف کہاں لکھا ہوا ہے, کتاب میں لکھا ہے, لیکن میرے نبی نے جو کہا ہے وہ سچی بات ہے, قرآن نے جو کہا ہے وہ سچی بات. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس عہد کو یاد کرو جو عہد تم نے مجھ سے کیا تھا. تو پھر یہ جھوٹا ہو سکتا ہے نہیں, ہمارے عہد, لیکن ہمیں یاد نہیں ہے, لیکن ہم نے عہد ضرور اللہ رب العزت سے کیا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے جو عہد کیا تھا مجھ سے, کہ میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ الست بربکم, تم ایک جگہ پہ بھیجنے والے ہیں, تو اس وقت وہاں پر بہت ساری چیزیں ہوں گی, تم دنیا کے اندر مشغول ہو جائیں گے, اس وقت تم مجھے یاد کرو گے. تو ہم نے سب لوگوں نے بڑے جوش و خروش سے کہا تھا الست بربکم, تجھے یاد کریں گے اللہ, تیرے سوا کسی کو مانیں گے نہیں, تو ہی ہمارا رب ہے, تجھے مانیں گے, تیرے سوا کسی بھی نہیں. اللہ ٹھیک ہے بابا, جب نیچے جائے گا تب پتہ چلے گا. اور نیچے آنے کے بعد واقعہ ہم نے اللہ رب العزت کو بھول دیا, اللہ کے وعدے کو ہم بھلا دیے. تو اللہ پھر یاد دلا رہے, قرآن کے اندر یاد دلا رہے کہ تم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے, اس وعدے کو تم نے پورا کیا نہیں پورا کیا. ہاں تمہارا وعدہ تھا, پھر کیا وعدہ تھا کہ اذا قلتم سمعنا واطعنا, کہ ہم سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی, ہم سنیں گے بھی, تیری ساری چیزوں کو ہم سنیں گے اور تیری ساری چیزوں کو ہم مانیں گے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ وہ چیزیں, یہ ایک چیز یہ بھی ہے, ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کی ماننا اور اللہ کے نبی کی سننا. حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت صحابہ اکرام کے باقاعدہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ لیا کرتے ہیں, کہ بیٹھ کر کہتے کہ آؤ ہاتھ بڑھاؤ اور مجھ سے بیٹھ لو کہ سمعنا, اور اس میں سب سے اہم جو چیز ہوتی کہ تم جو سنو گے اس پر عمل کرو گے, سمعنا واطعنا, تم جو سنو گے. اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ اسلام کی ساری چیزوں کو فالو کریں گے, ایمان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے. اسلام یہ کیا ہے کہ زبان کا نام ہے, اسلام زبان, یعنی زبان سے ہم قول اقرار کرتے ہیں اس کو اسلام کہتے ہیں, لیکن ایمان اندرونی اعمال کو جس طرح سے مضبوطی سے پکڑ کر اللہ کا یقین کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں ایمان. تو اسلام اور ایمان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ لے کر چلنا ہے. تو یہ دونوں چیزیں مضبوطی کے ساتھ جب تم لے کر چلو گے تو تمہاری کامیابی اس کے اندر ہوگی. تو اللہ کے نبی اس پر بیعت کیا کرتے تھے, اور بیعت کرنے کے بعد وہ اس کے اقرار کرتے, پھر گناہوں سے بچنے کی توبہ طائب کرتے, گناہوں سے بچنے کا عمل بتاتے. آج بھی بہت سارے مشائخ بیعت کراتے ہیں, ہمیں بھی بیعت کرنا ضروری ہے. حضرت مولانا سعد صاحب جو نظام الدین کے اندر بیٹھ کر وہ بھی ابھی بیعت کرا رہے ہیں. ہمیں جہاں ہمارے مناسب ہو, جہاں ہمیں کام کی سہولت ہو, ہم ان کی طرف رجوع کریں, بیعت کریں. بیعت سے کیا ہوتا ہے کہ بیعت سے یہ نہیں کہ بھئی ہم نے بیعت کیا مطلب کیا ان کے ہو کر گئے, ان کے ہوئے نہیں, بلکہ ایک طریقہ, ایک سلیقہ. اگر ہم نے اپنے اوپر کسی کو اپنا بڑا مان لیا تو ہماری کوئی بھی مسائل ہم ان سے کہتے رہیں گے, تو ایک انسان کو ڈسپلن کے ساتھ چلنا آسان ہوگا, ایک انسان کو چلنے کی راہیں آسان ہوگی. انسان کو اچھی بھی چیزیں دنیا کے اندر آتی ہیں, بری چیزیں بھی آتی ہیں, اچھی چیزیں آئی اس کو ظاہر کریں تو اس کا اگلا جو سبق ہے ملے گا. بری چیزیں آئے تو ان کے سامنے ظاہر کرنے کی وجہ سے جو برائی کے اعتبار سے ہمارے دلوں کے اندر خیالات, گندے گندے خیالات آتے ہیں کہ آپ کام چھوڑ دیں گے, آپ اللہ سے مانگنا چھوڑ دیں گے, تو اس کی طرف توجہ دلا کر پھر اللہ کا یقین دلوں کے اندر بٹھاتے ہیں. یہ ہے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سمعنا واطعنا, کہ ہمیں سننا بھی ہے ماننا بھی. واتقوا اللہ, کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کو ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ کو ڈرو, اللہ سے ڈرو. اور ان اللہ علیم بذات الصدور, اور بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے. اور زبردست ہے, واقعی تم جانتا بھی ہے, دلوں کی بھیدوں کو جانتا ہے. وہ اللہ رب العزت بڑا ستار ہے, غفار ہے, ہم بس اس کی طرف متوجہ ہو کر دیکھنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ, اے ایمان والو اللہ کے لیے قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو. یہاں پر ایک چیز ہے کہ یہاں پر ایمان والوں کو یہ چیز بتا رہے کونوا قوامین للہ, کہ انصاف کو قائم رکھو, ترازو کو قائم رکھو. اس میں دو معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دنیا کی جو ہم بے و شراء کرتے ہیں اس کے اندر بھی انصاف کو قائم رکھو,
تولنا ہمارا صحیح ہو، بولنا ہمارا صحیح ہو، اور ہر عمل ہمارا صحیح ہو، کہ ہم اگر آج ڈنڈی ماریں گے تو اللہ کل ہمیں پکڑ کرے گا. یہ بھی چیز ایک ہوئی تو یہ دنیا کے اعتبار سے. دوسری جو چیز ہے قوامین للہ، کہ انصاف کے ساتھ، کہ جب تمہارے پاس کوئی کیسز آئے یا تمہارے پاس کوئی صلح کے لیے آئے تو تم انصاف کرو ان کے ساتھ. یہ نہیں کہ اگر میرے فیور کا ہے تو اس کے متعلق ہم نے اس کے لیے اچھا ہی کیا، اور جو ہمارے مناسب نہیں ہے ہم نے اس کے لیے غلط فیصلہ کیا. یہ نہیں ہے، بلکہ دیکھو بھلے کوئی سامنے تمہارا دشمن کیوں نہ ہو، دشمن سچا ہے اور ہمارا بھائی سچا ہے جھوٹا ہے، تو وہی انصاف کا معاملہ کرو کہ بھائی تو دشمن ہونے کے باوجود بھی تو سچا تھا تو تو سچا ہے. یہ نہیں کہ دشمن ہے تو چلو اس کو جھوٹا بتاؤ، بلکہ انصاف کے ساتھ معاملہ کرو. اور عدل کا انصاف کا معاملہ بہت ضروری ہے. قاضی القضات جو ہوتے ہیں، جسٹس ہوتے ہیں، چیف جسٹس جو ہوتے ہیں، ان کا کام بہت اہم ہوتا ہے. آج بھی اگر دنیا کے اندر چیف جسٹس اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو بنائے، ہمیں بنائے، تو اگر بنائے تو اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے. وکیل بنائے تو اہمیت زیادہ ہے. اگر ہم نے جھوٹ کہا ختم، سارے اعمال غارت، دنیا بھی غارت، آخرت بھی غارت. وکیل کا کام کوئی معمولی نہیں ہے، چیف جسٹس کا کام کوئی معمولی نہیں ہے. جب اللہ نے عہدہ دیا ہے اس کا کام بھی یہی کہ وہ کام بڑی عقل مندی کے ساتھ کرے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، بعض لوگوں نے اس کے متعلق یہ بھی لکھا ہے کہ ان کا جو جنازہ نکلا وہ جیل سے نکلا. وجہ کیا تھی کہ بادشاہ نے ان سے کہا تھا کہ تم چیف جسٹس بنو، قاضی القضات بنو، اتنا بڑا عہدہ، لیکن کہیں میں نہیں بنوں گا. بولے تم اس کے حقدار ہو، اور واقعتاً امام ابو حنیفہ کے علاوہ کون حقدار ہو سکتا ہے؟ تم اس کے حقدار ہو، تم بنو. بولے میں نہیں بن سکتا. بولے تجھے جیل بھیج دوں گا، جیل جانا پسند کروں گا، لیکن قاضی القضات نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے ایک فیصلہ غلط ہو جائے، کل قیامت میں اللہ جہنم میں ڈالے. اس سے بہتر ہے کہ وہ دنیا کی جیل میں رہنا پسند کرے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے کوئی معمولی نہیں. تو انصاف کا معاملہ کرو. والشہداء بالقسط، اور گواہی دینے میں بھی صحیح انصاف کا معاملہ. گواہی دینا بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. گواہی جب ہم سے مانگی جائے، بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ تم وہاں موجود تھے، ہاں موجود تھے، تو گواہی دو، تو سچی گواہی دو. گواہی دینے کے متعلق بھی اللہ رب العزت نے بڑا عجیب مسئلہ بتایا ہے کہ ہم گواہی، آج ووٹر کا جو ہوتا ہے، ووٹر کے اندر بھی صحیح ہمارا ووٹ ملنا یہ گواہی ہے. ہم بعض لوگ سمجھ نہیں، بولتے ووٹنگ یہ ہمارا نہیں ہے، سیاست ہماری نہیں ہے. ارے سیاست نہیں، سیاست ہماری ہی ہے. سمجھ میں آیا بات؟ سیاست تو ہمارا کام ہے کہ جب ہم ووٹنگ ڈالیں تو صحیح حق آدمی کے ساتھ، بھئی یہ ملک کے لیے اچھا کام کر سکتا ہے، یا ہمارے محلے کے لیے اچھا کام کر سکتا ہے، یا ہمارے ضلع کے لیے اچھا کام کر سکتا ہے، یہ اچھا آدمی ہے، تو اچھائی کے آدمی کے ساتھ ہمیں ووٹنگ ڈالنا یہ ہمارا حق ہے. صحیح آدمی کو، آج صحیح آدمی کو ڈالنا بھی حق ہے، صحیح آدمی کو کھڑا کرنا بھی حق ہے. معلوم ہے کہ پورے اس میں وارڈ کے اندر، پولیس کے اندر یہ صحیح سچا آدمی ہے، تو اس کو کھڑا کرو تو یہ فائدہ مند، یہ اپنے بستی کا فائدہ کرے گا. تو یہ صحیح گواہی دینا بھی ضروری ہے. تو دونوں گواہی، دنیا کے اعتبار سے بھی گواہی، آخرت اعتبار سے بھی گواہی. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا، اور کسی گروہ کی دشمنی تم کو اس پر نہ ابارے کہ تم انصاف نہ کرو. یہی چیز میں نے جو بتائی کہ ایسا نہیں ہو کہ دشمن ہے تو بھی اس کے حق میں ہم نے غلط فیصلہ کیا، ایسا نہیں ہے. اگر وہ حق پر ہے تو اس کا حق کا فیصلہ کرو، اگر غلط ہے تو غلط کا فیصلہ تم فوراً کرو. وہ اقرب للتقوی، یہی تقوی کی زیادہ قریب ہے. بھلے سامنے کوئی بھی کیوں نہ ہو، اپنا باپ اور بیٹا، اس لیے اسلام کے اندر باپ اور بیٹا ہے تو باپ کی گواہی بیٹے کے لیے جائز نہیں، بیٹے کی گواہی باپ کے لیے جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی دل کے اندر ایک رحم آ سکتا ہے کہ میرا باپ ہے، میرے باپ کے بارے میں صحیح گواہی دو. یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ایک مقدمہ پیش آیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی میری گواہی نہیں چلے گی، اس لیے کہ میں باپ ہوں اور دوسرے کو گواہی، یا بیٹا ہوں، میری گواہی نہیں چلے گی. حالانکہ وہ ایسے لوگ تھے، سچے پکے لوگ تھے، جن کے بارے میں شبہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی احتیاط انہوں نے کی کہ ایسا نہ ہو کہ غالب محبت آ جائے اور محبت کا فیصلہ ہو جائے، اللہ کے یہاں نزدیک پکڑ ہو جائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، اور جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑے اجر کا معاملہ ہوگا. جنہوں نے اچھے عمل کیے اللہ ان کو اچھا ہی معاملہ کرے گا، اور جو برے عمل کرنے والے ہیں ان کو اللہ پکڑ کرے گا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جنہوں نے انکار کیا، وہ ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، ایسے لوگ دوزخ میں جائیں گے. اس کے پہلے بہت مرتبہ بتایا جا چکا ہے کہ ایمان والوں کے بارے میں
اور انکار کرنے والوں کے بارے میں کیا سزا ہوگی. آگے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو. اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کرے تو اللہ نے تم سے ان کے ہاتھ کو روکے رکھا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ایک واقعہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی طرف جا رہے تھے جنہوں نے دعوت دی تھی، اور جب ان کے قریب ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیت نازل ہوئی. یہ آیت نازل ہو کے بتایا کہ تم ان کی سازشوں سے بچو، کہ انہوں نے سازش کی ہے کہ آپ کو باتیں میں لگا کر وہ ایک دیوار کے نیچے آپ کو کھڑا کریں گے، اور ایک چکی کا پاٹا جو پتھر بڑا ہوتا ہے وہ پتھر اوپر لے کر کھڑے ہوگا. عمرو بن حجاش بن کعب ایک شخص ہے، اس کو مقرر کیا تھا کہ تو اوپر لے کر چکی کا پاٹا لے کر کھڑا ہو، اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی کے نعوذ باللہ کے نیچے کھڑے ہوں گے تو ان کے سر پر ڈال دینا کہ وہی معاملہ ختم ہوگا. جب ان کی سرکش معلوم پڑی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے ذریعے کہ بعض لوگ ہیں کہ جو ایسی قوم ہے کا ارادہ کیا ہے کہ تمہیں دست برداری کرے تو تم میں سے ان کے ہاتھ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کے ہاتھوں کو کیا ہے روکے رکھا ہے، اور تم کیا کرو کہ وہاں سے پھر جاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنی جماعت کری تو فوراً اپنے مدینہ چلے گئے. بعض ایسی بھی سازشیں ہوتی ہیں کہ جن کو تکلیف دینے کی تو اللہ رب العزت فوراً اس کی آگاہی قرآن میں کیا کرتے تھے. پھر آج بھی اگر ہمیں پتہ ہے کہ کسی جگہ ہم جائیں گے تو کسی ایسا ہمارے خلاف کوئی چیز ہوگی تو وہاں ہمیں رکنا چاہیے. ایسا نہیں کہ بھئی منوت میں چلو دن کا کام ہے، دعوت کام ہے، مجھے تو چلے جائیں گا، ایسا نہیں ہے. بعض مرتبہ حکمت کا بھی کام ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں وہاں واقعتاً تکلیف ہونے والی ہے تو اس کو روکو، اس کی دوسری شکل کیا ہے دیکھو، اس کی دوسری شکل کیا ہے وہ دیکھو. اور پھر فرمایا اللہ سے ڈرو اور اللہ پر بھروسہ کرنا ایمان والوں کا کام ہے. دیکھو یہاں کتنی زبردست بتائی، ایمان والے وہی ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. ایمان والے کے بغیر کوئی شخص ہے جو ایمان والے کے بغیر کوئی بھی اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے. تو ہمارے ایمان والوں کا ایک اہم یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لانا چاہیے، اللہ پر توکل لانا چاہیے. آج کے سبق میں یہی چیز ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اور اللہ کی نعمتوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.